مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم شرع فی جواب الشافعی فقال ولا نسلم ان القید بمعنى الشرط۔ ما قبل میں امام شافعی نے یہ بیان فرمایا کہ مطلق مقید پر محمول کیا جائے گا، اور دلیل یہ ذکر کی تھی کہ قید یہ شرط کے معنی میں ہوتی ہے۔ قید یعنی وصف، قید شرط کے معنی میں ہے قید، سمجھا نہیں؟ تو اس دلیل کا یہاں سے جواب ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ قید شرط کے معنی میں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات آپ ما سبق میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ وصف کبھی اتفاقی ہوتا ہے، کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے۔ وصف اتفاقی ہو جیسے کہ اس کی مثال اللہ تعالی کا ارشاد وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وصف اتفاقی ہے۔ ایسے ہی کبھی وصف علت کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد مبارک الزانیۃ والزانی، اور دوسرا ارشاد السارق والسارقہ، تو یہ وصف علت کے معنی میں ہے۔ وقد یکون للکشف، اور کبھی وصف کشف کے لیے ہوتا ہے، وضاحت کرنے کے لیے، جیسے کہ الجسم الطویل العریض العمیق، تو یہاں پر جو اوصاف کا ذکر ہے یہ محض اس کے کشف کے لیے ہے۔ یا وصف مدح کے لیے ہوتا ہے، مدح کے لیے، جیسے اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو وصف کا ذکر ہے یہ مدح کے لیے ہے۔ یا وصف کا ذکر ذم کے لیے ہوتا ہے، ذم، جیسے کہ الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، یہ وصف کا ذکر ذم کے لیے ہے۔ تو یہ وصف کی مختلف صورتیں ہیں، تو ان مختلف صورتوں میں وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا، اور جب ان صورتوں میں وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا تو اب یہ وصف قید کے معنی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وصف یعنی قید شرط کے معنی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو مختلف صورتیں ہیں اس کی، اس لیے ہمیں یہ بات تسلیم نہیں آپ کی کہ قید شرط کے معنی میں۔ فرماتے ثم شرع فی جواب الشافعی، پھر شروع ہوئے امام شافعی کے جواب میں فقال، تو فرمایا ولا نسلم ان القید بمعنى الشرط، اور ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ قید شرط کے معنی میں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ لأن الوصف قد يكون اتفاقی، اس لیے کہ وصف کبھی اتفاقی ہوتا ہے، وقد يكون بمعنى العلت، اور کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے، وقد يكون للکشف، اور کبھی کشف کے لیے ہوتا ہے، او للمدح، یا مدح کے لیے ہوتا ہے، او للذم، یا ذم کے لیے ہوتا ہے۔ مثال سب کی آپ کو بتا دی۔ وَلَئِنْ كَانَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يُوجِبُ النَّفِي، سنو، اور مصنف تھوڑا اور آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے، بالفرض یہ مان لیا جائے کہ وصف
یعنی قید شرط کے معنی میں ہے. اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ نفی کو واجب کرتا ہے. ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ نفی کو واجب کرتا ہے. نفی کو واجب کرتا ہے کہ شرط کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے، یہ ایسا ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس لیے کہ متنازع فی اور مختلف فی وہ شرط نحوی ہے جس پر ادوات شرط داخل ہوں. وہ شرط نحوی مختلف فی اور متنازع فی ہے کہ جس پر ادوات شرط داخل ہوں اور اس نفی کا نفی کی تاثیر میں نفی میں کوئی اثر نہیں ہے. حکم کی نفی کرنے میں کوئی اثر نہیں ہے. یعنی وہ شرط اگر منتفی ہو تو حکم منتفی ہو، اس کا کوئی اثر نہیں، تو اس شرط کی نفی کا حکم کی نفی میں کوئی اثر نہیں ہے. اس لیے کہ ما سبق میں یہ بیان کیا جا چکا ہے اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ حکم کی نفی یہ اصلی نفی ہے، شرعی نہیں ہے. اصلی ہے، شرعی نہیں. کہ عدم حکم جو ہے وہ عدم سبب کی بنیاد پر ہے، عدم شرط کی بنیاد پر نہیں، عدم سبب کی بنیاد پر. تو یہ حکم کی نفی اصلی ہے، شرعی نہیں ہے. وَلَئِنْ كَانَ اور اگر ایسا ہو فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يُوجِبُ النَّفِي تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ نفی کو واجب کرتی ہے. لِأَنَّ الْمُتَنَازِعِ فِي هُوَ الشَّرْطُ النَّافِي اس لیے کہ متنازع فی وہ شرط ناوی ہے الذی تدخل علیہ الادوات کہ جس پر ادوات شرط داخل ہوں. ولا تاثیر لنفیہ فی نفی الحکم اور کوئی تاثیر نہیں ہے شرط کی نفی کی حکم کی نفی میں. لأن نفی الحکم نفی اصلی اس لیے کہ حکم کی نفی اصلی نفی ہے، لا شرعی شرعی نہیں. علی ما قدمنا جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا ما قبل میں. وَلَئِنْ كَانَ اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے، کیا تسلیم کر لیا جائے کہ شرط کی نفی کا اثر ہوتا حکم کی نفی میں. پہلی بات تو ایسا ہے نہیں، اور اگر بفرض محال اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بارے میں سنو. فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے جواب کے طور پر کہ اس کے ذریعے غیر پر استدلال کرنا اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ دونوں کے درمیان مماثلت ہو، برابری ہو کہ دو چیزوں کے درمیان استدلال کرنا اور قیاس کرنا یہ تو اسی وقت صحیح اور درست ہوتا ہے جبکہ ان دونوں کے درمیان مماثلت ہو. حالانکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، کیونکہ قتل یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اعظم کبائر سے ہے، اعظم کبائر سے. تو اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حکم کی نفی ہوتی ہے، اصل منصوص میں حکم کی نفی ہوگی، لیکن پھر بھی ہمیں ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان، منصوص اور غیر منصوص کے درمیان مساوات تسلیم نہیں ہے، مساوات تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قتل بڑے گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی بنیاد پر، جنایت کبریٰ ہونے کی بنیاد پر اس میں رقبہ مؤمنہ کی شرط لگائی گئی. تو چونکہ بڑا گناہ ہے اس لیے اس میں شرط بھی بڑی لگائی مؤمنہ ہونے کی، برخلاف کفارہ زہار اور کفارہ یمین کے کہ یہ دونوں صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ. تو ممکن ہے کہ ان کے اس گناہ کی بھرپائی کی جائے رقبہ مطلقہ سے، رقبہ مطلقہ سے ہے نا، عام اس سے کہ وہ غلام کافر ہو یا مؤمنہ ہو، مؤمن ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چونکہ صغیرہ ہیں اس لیے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں قتل کے مقابل چھوٹی اور کم سزا ہوگی، ہے نا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی تقسیم مختلف ہے، ہر ایک کی تقسیم مختلف ہے. تقسیم کے مختلف ہے کہ اللہ رب العزت نے قتل کے بارے میں ابتداءً پہلے جو حکم دیا ہے وہ غلام آزاد کرنے کا. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنہ، ابتداءً جو حکم ملا ہے وہ غلام آزاد کرنے کا.
پھر اس کے بعد میں 2 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم ہے، 2 مہینے کا روزے رکھنے کا حکم۔ تو کفارہ قتل میں پہلے مومنہ غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، مومن غلام، اور بعد میں جو اب دوسرا حکم دیا ہے وہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اور کفارہ زہار کا معاملہ اس کے خلاف ہے کہ کفارہ زہار میں اولاً اللہ رب العزت نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا، غلام آزاد کرنے کا، پھر روزہ رکھنے کا 2 مہینے کے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم۔ سمجھ رہے نا؟ تو کفارہ قتل میں پہلے غلام آزاد کرنا، پھر روزے رکھنا 2 مہینے کے، اور کفارہ زہار میں پہلے غلام آزاد کرنا، پھر روزے رکھنا، پھر کھانا کھلانا، دونوں مختلف ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اور کفارہ یمین میں آپ دیکھیں تو کفارہ کی یمین میں ابتداءً اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے 3 چیزوں کے درمیان، وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ تو ان تینوں کے درمیان ابتداءً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اگر یہ سب نہ کر سکے، ان پر قادر نہ ہو، تو اب حکم یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ تو ہر ایک کی تقسیم اور توزیع الگ الگ ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے مصالح کا جاننے والا ہے، ان کی حکمتوں کا جاننے والا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے جیسا ارادہ فرمایا اور جیسا چاہا ہر جنایت کے اعتبار سے اس پر ویسی ہی سزا کا حکم دیا ہے، ویسی کفارے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، مصالح اور حکمتوں کا جاننے والا ہے، تو اس نے اپنی حکمت کے اعتبار سے جیسا بہتر سمجھا ویسا حکم دیا۔ تو ہم بندوں کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی چیز سے تعرض کریں، چھیڑ چھاڑ کریں، یا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ایک نس کو دوسری نس پر محمول کریں، ہے نا؟ اور اللہ رب العزت نے جو مطلق نس رکھی ہے اس کو مقید کر دیں، ہم بندوں کے لیے یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک نس کو مطلق رکھا ہے، تو اس نس کو مطلق رکھنے میں جو رموز و اسرار ہیں، یہ ایک نس کو مقید بیان فرمایا، تو اس کے جو رموز و اسرار ہیں اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اگر ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کر دیا تو ان رموز و اسرار کا ضائع کرنا لازم آئے گا جو اللہ رب العزت نے رموز و اسرار اس میں ودیعت فرمائے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَئِنْ كَانَ، اور اگر یہ بھی صحیح ہو فَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، تو اس کے ذریعے اس کے غیر پر استدلال کرنا صحیح ہوگا۔ ان صحت المماثلہ، اگر مماثلت صحیح ہو۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور ایسا نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ، تو بے شک قتل یہ بڑے گناہوں سے ہے۔ یعنی لو سلمنا نفی الحکم فی الاصل المنصوص، یعنی اگر ہم اصل منصوص میں حکم کی نفی کو تسلیم کر لیں، لیکن لا نسلم المساوات بینہ و بین المسکوت، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے برابری کو اس کے اور مسکوت کے درمیان، حتی یحمل علیہ، کہ اس پر محمول کیا جائے۔ فإن القتل من اعظم الکبائر، تو بے شک قتل یہ بڑے گناہوں سے ہے۔ فَيُمْكِنُ أَن تُشْتَرَطَ فِيهِ الرَّقْبَةُ الْمُؤْمِنَةُ، تو ممکن ہے کہ اس میں شرط لگائی جائے رقبہ مؤمنہ کی، بخلاف الزہار والیمین، برخلاف کفارہ زہار اور یمین کے۔ فَإِنَّهُمَا صَغِيرَتان، تو یہ دونوں صغیرہ ہیں، صغیرہ۔ يُمْكِنُ جَبْرُهُمَا بِالرَّقْبَةِ الْمُطْلَقَةِ، ممکن ہے ان کا پورا کرنا رقبہ مطلقہ سے۔ اعم من ان تکون کافرہ و مؤمنہ، عام اس سے کہ وہ کافر ہو یا مؤمن۔ وَأَيْضًا، اور یہ بھی توزیع کل منہما مختلف، کہ ان میں سے ہر ایک کی توزیع تقسیم مختلف ہے۔ فَإِنَّ فِي الْقَتْلِ حُكِمَ أَوَّلًا بِالتَّحْرِيرِ، اس لیے کہ قتل میں اولا حکم دیا گیا غلام آزاد کرنے کا،
ثم بالصیام فی شہرین، پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے کا، وفی الزہار حکم اولا بالتحریر، اور زہار میں اولا حکم دیا تحریر غلام آزاد کرنے کا، ثم بالصیام فی شہرین، پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے کا، ثم باطعام 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، وفی الیمین، اور کفارہ یمین میں خیرہ اختیار دیا گیا اولا بین اطعام 10 او کسوت او تحریر رقبہ، اختیار دیا گیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے، ان کو کپڑا پہنانے اور غلام کو آزاد کرنے کے درمیان، ثم ان لم یتیسر ہؤلاء، پھر اگر یہ تینوں میسر نہ ہو سکیں، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، فاللہ تعالی العالم بمصالح العباد، تو اللہ رب العزت بندوں کے مصالح کو جاننے والا ہے، وحکمتہم، اور ان کی حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ قد حکم بما شاء فی کل جنایت علی حالہا، اس نے حکم لگایا جو چاہا ہر جنایت میں اس کے حال کے اعتبار سے، فلا ينبغی لنا، تو ہمارے لیے یہ مناسب نہیں، ان نتعرض لشیء منہا، کہ ہم ان میں سے کسی چیز سے تعرض کریں، چھیڑ چھاڑ کریں، او نحمل نص احد منہا علی الاخر بالاطلاق والتقیید، یا ہم ان میں سے ایک نص کو دوسرے پر محمول کریں مطلق اور مقید ہونے کے اعتبار سے، فإن فیہ تضییع الاسرار، اس لیے کہ اس میں ان اسرار اور رموز کا ضائع کرنا ہے، التی اودعها فی، کہ جو اللہ نے اس میں ودیعت فرمائے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم مطلق کو مقید پر محمول کریں۔